السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خاص قیمتی جڑی بوٹی ہے۔ دوستو یہ نظر آنے والا پودا کوئی معمولی جڑی بوٹی نہیں ہے، یہ قوت و طاقت کا خزانہ ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز پاورفل جڑی بوٹی ہے۔ دوستو یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو انسانی شریر سے تمام بیماریوں کو نشٹ کر کے قوت و طاقت کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے بحال کرتی ہے، چاہے مردانہ کمزوری ہو یا عورتوں میں پائے جانے والی تمام کمزوری، ہر طرح کی کمزوری کو یہ پودا جڑ سے ختم کرتا ہے۔ دوستو اس پودے کو مختلف زبانوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے اس کا مشہور آیورویدک نام اشوگندھا ہے، ہندی میں آسگندھ، اردو اور پنجابی میں ازگند ناگوری کہتے ہیں۔ اشوگندھا یا گھوڑا سگندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پودے کا ونسپتک نیم ویتھانیا سومیفیرا ہے۔ دوستو اس پودے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پراچین سمے میں لوگ بہت ہی قوی و طاقتور ہوا کرتے تھے۔ جنگ کے میدانوں میں تھکا دینے والی مصروفیت کے باوجود جسمانی کمزوری، قوت و طاقت کی کمی کا ان کے یہاں نام و نشان نہ تھا۔ گھوڑے کی طرح پھرتیلے اور چاق چوبند رہا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ان کے یہاں ازگندھی کا استعمال عام تھا۔ آیوروید کے انوسار اشوگندھا ساد میں کڑوا واجیکرن رسائن ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، نیند کی کمی کی سمسیا اس کے استعمال سے دور ہوتی ہے، انسانی صحت کو اعتدال پر لاتا ہے، جوڑوں کا درد گھٹیا کے مرض میں نہایت ہی مفید ہے، مصفی خون ہے، پھوڑے، پھنسیاں، داد، دنبل اور پرانے زخموں کو ٹھیک کرنے میں بہت ہی لابھدائک ہے، کھانسی، دمہ جیسے روگ کو جڑ سے نشٹ کرتا ہے، مثانی کی کمزوری میں بے حد مفید ہے، پرانے بخاروں میں فائدہ مند ہے، مہیلاؤں اور پروشوں کے تمام پوشیدہ امراض کو جڑ سے ختم کر کے صحت و تندرستی بھری زندگی دینے اور عام جسمانی کمزوری کو دور کر کے دوبارہ قوت و طاقت بحال کرنے میں ازگن سے بڑھ کر دوستوں کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری اس کے استعمال سے دور ہوتی ہے، گردوں کو قوت دیتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، پتری کو پھوڑ کر خارج کرتا ہے، منی دھات کو گاڑھا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، دودھ کو بڑھاتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، حسن کو بڑھاتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ بہرحال دوستو ازگن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ جڑی بوٹی زمین پر قدرت خداوندی کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ دوستو آیوروید کی مایاناس رسائن جڑی بوٹیوں میں اس اشوگندھا کا شمار ہوتا ہے۔ ازگند کا یہ پودا چھوٹی سی جھاڑی دار شکل کا ہوتا ہے، خاص طور سے گرم اور پتریلے علاقوں میں پایا جاتا ہے، 2 سے 5 فٹ تک بلند ہوتا ہے، اس کی شاخیں قریب اور اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان پر تھوڑا سا رواں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا پھل مٹر کے دانے کے برابر پہلے سبز، پھر پیلا اور پکنے پر لال ہوتا ہے۔ اس کی جڑ اور پتے اور پھل کا آیوروید میں اوشدی روپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو ازگند کا یہ پودا اکتوبر سے مئی تک خوب بڑھتا ہے، پھلنے پھولنے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر مرجھا کر سوکھ جاتا ہے۔ اس پودے کی مدت 4 سے 5 ماہ ہوتی ہے۔ اس پودے میں ایک طرح کی تیز اور ناگوار بو آتی ہے جو گھوڑے کے پیشاب کی طرح ہوتی ہے۔ اسی کارن اس پودے کو سنسکرت میں ازگند، اشوگندھا یا گھوڑا سگندھ جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ تو ہو گئے ازگند کے پودے کی پہچان اور فوائد۔ چلیے اس کے استعمال کے کچھ مفید طریقے بھی جان لیتے ہیں۔ عام جسمانی کمزوری ہو یا بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہو تو یہ نسخہ بہت ہی لابھکاری اور فائدہ مند ہے، اس کا استعمال ضرور کیجیے۔ ازگند 20 گرام، ست گلوے 2 گرام، پیپلی 2 گرام، سب کو الگ الگ کوٹ کر پاؤڈر بنا کر ملا لیجئے۔ صبح کے وقت یہ پاؤڈر تھوڑے سے گھی یا شہد میں ملا کر کھاتے رہیے۔ تمام جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، شریر مضبوط اور توانا ہوتا ہے، ضعف و کمزوری کا نام و نشان نہیں رہتا اور ہاضمے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، کھایا پیا ٹھیک سے پچنے لگتا ہے اور جزء بدن بنتا ہے۔ دوستو میگرین کی سمسیا ہو، ادے سر کا درد رہتا ہو تو اس ازگند کی جڑ کو پانی میں پیس لیجئے، پھر صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے پیشانی پر لیپ کیجیے۔ میگرین کی سمسیا سے مکمل آرام و راحت ملتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کا پاؤڈر 4 گرام تھوڑا سا میٹھا کر کے دودھ میں ملا کر پی لیجیے، انشاءاللہ دماغی سکون اور راحت ملے گی۔ دوستو منی کا پتلا پن، دھات کی کمی، جریان و احتلام کا مرض ہو جس کا علاج کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا ہو تو آپ بالکل نہ گھبرائیے، بے فکر ہو کر آپ اس نسخے کا استعمال کیجیے۔ اس طرح کی سمسیا سے چند دنوں میں ہی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ازگند کا پاؤڈر 4 گرام، ستاور 3 گرام، موچرس 1 گرام، سب کا پاؤڈر بنا کر 50 گرام شہد خالص میں ملا کر حلوہ بنا لیجئے۔ صبح و شام تقریباً 1 ماہ بقدر 1 گرام تھوڑے سے گرم دودھ میں ملا کر سیون کیجئے۔ اس کے استعمال سے شریر میں قوت و طاقت کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے، پتلا پانی کی طرح بہنے والی منی دھات گاڑی ہو جاتی ہے، سرعت انزال، ٹائمنگ کی کمی، جریان، احتلام جیسے روگ دور ہوتے ہیں۔
جسم نہایت ہی مضبوط ہوتا ہے، چستی پھرتی قائم رہتی ہے۔ دوستو جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہو، ہر طرح کا علاج کرا چکے ہوں، پھر بھی اولاد کی آرزو پوری نہ ہوتی ہو، ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی سرل اور آسان ہے، جس کا استعمال کر کے آپ انشاءاللہ اولاد کی خوشیاں پا سکتے ہیں۔ اشگند کا پاؤڈر 5 گرام لے کر گائے کے گھی میں ہلکی آنچ پر بھون لیجئے، پھر اس میں دودھ اور مصری ملا لیجئے۔ جب تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیجئے۔ ایام ماہواری حیض سے پاک ہونے کے بعد 12 دن تک ہر صبح عورت کو استعمال کرائیے۔ اس پر تھوڑا سا گھی گرم کیا ہوا سرد ہونے پر پی لیجئے۔ انشاءاللہ 12 دن اس کا اس طرح استعمال کرنے سے اولاد کی آرزو پوری ہوتی ہے، مایوسی اور نا امیدی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آتی ہے، بشرطے کہ مرد آدمی میں مردانہ پوشیدہ امراض نہ ہوں۔ دوستو اشگند کے یہ بیج مثانی کی کمزوری میں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے پیشاب کی جلن، پیشاب کی زیادتی، قطرے آنا جیسے روگ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اشگند کے بیجوں کا پاؤڈر 4 گرام تھوڑے سے تازہ پانی کے ساتھ پی لیجئے۔ مثانی کی کمزوری، پیشاب کے تمام امراض میں فائدہ مند ہے۔ دوستو ہر قسم کی کھانسی، چاہے بلغمی کھانسی ہو، نزلہ و زکام ہو، پرانے بخار ہو، اس طرح کے روگوں میں اشگند کی جڑ کا پاؤڈر بنا کر معجون شہد کے ساتھ تیار کر لیجئے۔ چند دنوں کے ہی استعمال سے کھانسی اور بلغمی امراض، بخار وغیرہ سے آرام ملتا ہے۔ عورتوں میں لیکوریا سیلان الرحم کا مرض ہو، اشگند کا پاؤڈر 100 گرام، سونٹ 100 گرام، مرچ سیاہ 25 گرام، ان سب اجزاء کو گھی میں تھوڑا سا بھون لیجئے، پھر کالے گڑ کے پاؤڈر میں ان سب کو مکس کر لیجئے۔ 40 گرام یا معجون دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔ عورتوں میں پائے جانے والے ہر قسم کے امراض میں فائدہ مند ہے، عام جسمانی کمزوری اور سیلان الرحم میں نہایت ہی مفید اور فائدہ مند ہے۔ دوستو جوڑوں کا درد رہتا ہو، گھٹیا کا مرض ہو تو اشگند کی جڑ کا پاؤڈر 6 گرام پاؤ کلو دودھ کے ساتھ ملا کر استعمال کیجئے، پھر فائدہ آپ خود دیکھیے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے استعمال سے ہی جوڑوں کا درد، جوائنٹ پین کی شکایت جاتے رہتی ہے۔ دماغی کمزوری ہو یا آپ تھکان محسوس کرتے ہو یا آنکھوں سے پانی بہنے کی سمسیا لگی رہتی ہو تو تازہ اشگند اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ پنساریوں کے یہاں جو اشگند مل جاتی ہے اچھے سے خشک کر کے پاؤڈر بنا لیجئے۔ 1 گرام یا پاؤڈر دارچینی اور شہد کے ساتھ ملا کر کھائیے۔ دماغی کمزوری، تھکان، ڈپریشن جیسے روگ سے آرام ملتا ہے، حافظہ اور نظر بھی ٹھیک رہتی ہے۔ غرض کے دوستو اشگند کے بے شمار فوائد ہیں جن کا شمار اس ایک ویڈیو میں ناممکن ہے۔ یہ رسائن جڑی بوٹی انسانی شریر سے ہر طرح کے روگ کو ختم کرنے میں بہت ہی کارآمد ہے۔ دوستو اشگند کی 2 قسمیں بہت ہی مشہور ہے جو ادویات میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، ایک اشگند ناگوری، دوسری قسم کو اشگند دکنی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اشگند دکنی ہے۔ اشگند ناگوری کے بعد یہ اشگند دکنی ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوستو زیادہ تر اس کے یہ پودے ویران کھنڈروں، سخت پتریلی زمین پر، درختوں کے سائے میں یا پرانے دیواروں، پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم و خشک ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اشگند کی پہچان، فوائد، نسخے جات، معلومات سے واقف ہو گئے ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کو اسی طرح سے آیورویدک جڑی بوٹیوں سے متعلق جانکاری، معلومات حاصل ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔